الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مہینوں کی تعداد کو 12 مقرر فرمایا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. سال کے 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک. کب سے ہیں؟ ان اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے ہیں جب سے زمین اور آسمان بنائے گئے. ان 12 مہینوں میں اسلامی اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے ماہ سفر. جیسے ہی سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، امت کے علماء، واعظین، مقررین، خطبہ اور ایسے ہی مضمون لکھنے والے مضمون نگار اور صحافیوں کی نظریں امت مسلمہ میں پائے جانے والے ماہ سفر کے تعلق سے بد اعتقادی پر جا کے رک جاتی ہے. اسلام آنے سے پہلے جزیرہ عرب کے جو حالات تھے، جہاں عرب کے بسنے والے لوگوں میں بہت ساری طرح طرح کے شرک پائے جاتے تھے. شرک کی کئی ساری قسمیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. عجیب و غریب انداز میں وہ لوگ عجیب عجیب چیزوں کو پوجا کرتے تھے. پتھروں کی مورتیوں کو، لکڑی کے چکلوں کو، مٹی سے بنائی گئی مورتیوں کو اور گڑیوں کو، پتہ نہیں جو ان کے من میں آتا، جو چیز انہیں سمجھ میں آتی اس کو اپنا معبود بنا لیتے. ایسے ہی بہت ساری توہم پرستی، بدعقیدگی ان کے اندر پائی جاتی تھی. اور خاص طور پر سفر کے مہینے کے تعلق سے عرب کے لوگوں میں بہت زیادہ خرافات اور بہت زیادہ بدعقیدی اور بدشگونی اور بدفعلی ایسی چیزیں پائی جاتی تھی. سفر کے تعلق سے عرب کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر کا جو مہینہ ہے، سفر کہتے ہیں ایک ایسے کیڑے کو جو انسان کے پیٹ میں رہتا ہے. ایک اور عقیدہ ان کا سفر کے تعلق سے یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ سفر نام ہے اس سانپ کا جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور انسان کو پیٹ میں کچوکے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بھوک لگتی ہے. وہ کہتے تھے کہ سفر ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو سفر کا کام صفر ہوتا ہے، یعنی وہ کام کامیاب نہیں ہوتا. اور ایسے ہی بہت ساری بدعقیدگی، بدشگونی ان کے یہاں پائی جاتی تھی. جیسے مثال کے طور پر ہرن کو چھوڑ دیتے، پرندے کو چھوڑ دیتے. اگر وہ دائیں جانب جاتا تو کہتے کہ اچھا ہوگا، اگر وہ بائیں جانب جاتا تو کہتے تھے کہ برا ہوتا. اور ایسے ہی ان کے یہاں ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر گھروں پر الو آ کر بیٹھ جائے تو سمجھتے تھے کہ اب کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے، اب بہت برا ہونے والا ہے. اور ایسے ہی بیماریوں میں وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بیماریاں پھیلنے والی ہیں.
جیسے اب کسی آدمی کو بیماری ہے، اگر اس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کا مرض ہم کو لگ جائے گا، اس کا مرض وہ ہم کو شیئر کر دے گا، اس کا مرض ہم تک لگ جائے گا۔ تو اس طریقے کی بہت ساری خرابیاں عرب کے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آپ نے ان تمام خرابیوں کا جڑ سے خاتمہ کیا، اور آپ نے فرمایا لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا، کہ یہ جو بدشگونی تم لیتے ہو یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ جو سفر کو منحوس کہتے ہو کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں اتنی بلائیں نازل ہوتی ہے کہ سال کے 11 مہینے میں جتنی مصیبتیں جتنی بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ ایک طرف، اور سفر کے مہینے میں جتنی بلائیں نازل ہوتی ہے وہ ایک طرف، تو سفر میں نازل ہونے والی بلائیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے، اتنی بلائیں سفر میں نازل ہوتی ہے۔ تو رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، اور فرمایا جزام والے سے، جس آدمی کے جسم پر گوشت کے ٹکڑے جھڑتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے، اگر ایسی بیماری کسی کو ہو جائے تو اس سے ایسے بچو جیسے شیر سے تم بچتے ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے یہاں جو چیزیں پائی جاتی تھی ذہنوں میں، وہ چیزوں کا خاتمہ کیا۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ بیماری پھیلتی ہے، تو جزام کا جو مرض ہے اس کے سلسلے میں تو آپ علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ یہ ایسا مرض ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اونٹ کے بارے میں، اب کسی اونٹ کو مرض لگ گیا، کچھ بیماری ہو گئی، کوئی بھی مرض آ گیا، اب وہ لوگ اس اونٹ کو بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ دوسرے کا نہ چلا جائے، ہمارا اونٹ چلا گیا تو وہ خراب ہو جائے گا، اس کو مرض لگ جائے گا، وہ بیمار پڑ جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ سب سے پہلے اونٹ پر جو مرض آیا، پہلا اونٹ جو بیمار ہوا اسے کس نے بیمار کیا؟ اسے بیمار کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو تمام طاقتیں تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، بندوں کے یہاں کچھ نہیں ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ تم سمجھ رہے ہو مخلوق کے سلسلے میں یہ سمجھ رہے ہو کہ اونٹ دوسرے اونٹ کو بیمار کر دے گا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ توحید ہے جس پر سارے مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور یاد رکھیں جتنا عقیدہ توحید کمزور پڑے گا اتنا انسان توہم پرستی اور ایسے ہی بدشگونی اور بدفعلی میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ عقیدہ توحید میں جتنی کمی آتی جائے گی، جتنا پرسنٹیج عقیدہ توحید کا کم ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ انسان کے اندر شرک کی بدبو پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں یہ جو سفر کے تعلق سے عرب میں جو چیزیں پائی جاتی تھی، وہی حالات جو عرب میں سفر کے تعلق سے جو پائے جاتے تھے، اب امت مسلمہ کو آپ کمپیئر کر کے اور ٹیلی کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ امت مسلمہ میں اور خاص طور پر ہندوستان کے جو رہنے والے باشندے مرد اور عورتیں ہیں، ان کے اندر اور اس سے بھی آگے بڑھ کر حیدرآباد اور اس کے اطراف و علاقے میں رہنے والے جو مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، ان کے اندر چونکہ ایک زمانہ ایسا گزرا تھا اس ملک پر کہ یہاں رہنے والے مرد اور عورتیں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، ان کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے، ایک گھر ایک دوسرے کے بازو ہوا کرتا تھا، ایک ساتھ گھوما اور پھرا کرتے تھے۔ تو بہت ساری ہندوانہ رسمیں، بہت ساری کفریہ رسمیں، بہت ساری شرکیہ رسمیں اور بہت سارے ذہنوں کی خرابی اور بہت سارے عقیدے کا بگاڑ اور بہت سارے عقیدے کا فساد مسلمانوں کی زندگیوں میں آج بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفر کا مہینہ شروع ہو جائے بلکہ محرم کے مہینے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور سفر کے مہینے کے ختم پر انجام ہوتا ہے، کہ سفر کے مہینے میں کوئی کاروبار شروع نہیں کیا جاتا۔ لوگ ڈرتے ہیں سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے، ڈرتے ہیں کہ سفر کی شادی تو بیکار ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یسب ابن آدم، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے،
تو سوچے بھلا کوئی اللہ کو گالیاں کیسے دے گا؟ کوئی ادنا سے ادنا، حقیر سے حقیر، گنہگار سے گنہگار، شرابی، کبابی، جواری، کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کو تو گالی نہیں دے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یسب ابن آدم، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ پھر آگے خود اللہ نے تشریح فرمائی، مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، وقت خراب ہے، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، تو زمانے کو گالی دینا گویا کہ مجھے گالی دینا ہے، اس لیے کہ وہ انا الدہر، میں زمانہ ہوں، یعنی زمانے کو چلانے والا ہوں، صبح شام کو لانے والا ہوں، آسمان اور زمین کے نظام میرے قدرت میں ہیں، اور ستاروں اور سیاروں اور چاند اور سورج کی گردش اور لیل و نہار کی یہ کشمکش میرے قبضے قدرت میں ہے۔ جب کوئی انسان ان کو برا کہتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، تو مطلب وہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ کسی زمانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہر زمانے میں خیر ہے، ہر وقت میں خیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں گھرانوں میں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چار شمبے کا دن آ جائے تو فلاں قسم کی دعوت نہیں کی جاتی، بولے کہ چار شمبے کو یہ کام نہیں کرنا۔ ارے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ کی ہتھیلی کھجائے گی تو پیسہ آ جائے گا، آنکھ پھڑپڑائے گی، سیدھی آنکھ پھڑپڑائے گی تو فلاں کام ہوگا، بائیں پھڑپڑائے گی تو فلاں کام ہوگا، سامنے سے بلی گزر جائے گی تو راستہ کاٹ دے گی تو اب ٹھہر جائے گی۔ ارے وہ بیٹا جو باپ سے نہیں ڈرتا بلی سے ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ صاحب بلی کا ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ بلی کاٹ دی ہے راستہ، اب 3 قدم پیچھے لیں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ تو پردہ بھی ہلتا ہے تو انسان ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ جب عقیدہ توحید میں کمزوری آتی ہے دوستوں تو شرک کی جو بدبو ہوتی ہے، توہم پرستی میں انسان جینا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا جتنا عقیدہ توحید پختہ ہوگا، اللہ کی ذات پر اعتماد پر پختہ ہوگا، اتنا زیادہ انسان ان توہم پرستی والے اعمال سے بچے گا۔ اب سفر کے مہینے میں دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کریں گے، اور بہت ساری اس تعلق سے خرافات جو پائی جاتی ہے گھرانوں میں۔ اے لوگ، گھر کی عورتیں کہتی ہے کہ اگر گھر کی چوکھٹ میں بیٹھیں گے تو گھر کا آدمی قرضدار ہو جائے گا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ گھر میں جب عورت کسی لڑکی کو جنم دے تو عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، بولے کہ تو بہت بڑی منحوس ہے، 1 بیٹی ہو گئی، 2 بیٹی ہو گئی، 3 بیٹیاں ہوں گے، بولے کہ اتنی بڑی منحوس پتہ نہیں ہم کہاں سے لا گئے۔ اب مرد کے دماغ میں سب سے پہلا جو خیال آئے گا وہ تو یہی آئے گا کہ دوسری جگہ ٹرائی کر کے دیکھیں گے، بولے کہ ایک اور شادی کریں گے شاید وہاں سے لڑکے ہو جائیں۔ کیوں؟ یقین عورت کی ذات پہ ہے، اللہ کی ذات پہ نہیں ہے۔ یقین یہ بنا ہوا ہے کہ عورت چاہے تو لڑکا ہوگا، عورت چاہے تو لڑکی ہوگی۔ ایک اور شادی کر لیا، اب اس سے بھی لڑکیاں ہو گئی، بولے کہ سیکنڈ بھی فیل ہو گئی، اب تھرڈ کو ٹرائی کریں گے۔ تھرڈ شادی کر لیے اور لڑکیاں ہو گئی، اب 4 شادیاں ہو گئے۔ ایک بزرگ فرما رہے ہیں ایک صاحب کو پہلی بیوی سے لڑکیاں ہوئی، انہوں نے دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، 4 شادیاں ہو گئی، 22 لڑکیاں ہو گئی۔ تو کیا مطلب؟ اللہ دینا نہیں چاہتا دوستوں تو عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ عورت جو ہے منحوس، عورت منحوس ہے۔ اگر شادی ہو کر گھر میں عورت آ گئی اور اتفاق ہے، اللہ کی طرف سے مرضی ہے کہ اگر کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا شادی کے پہلے ہفتے میں، شادی کے پہلے مہینے میں، گھر کے شوہر کا نقصان ہو گیا، کاروبار چل رہا تھا، نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، فائنینشلی پرابلم آ گئے، تو پورا کریڈٹ لے جا کے گمپا گتا عورت کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ بولے کہ انہیں آئی جب سے پورا خراب ہوا، بولے کہ بہت منحوس ہے انہیں جیسا گھر میں قدم رکھی باوا چلے گئے، گھر میں قدم رکھی نوکری چلی گئی۔ ارے تیری قسمت کا تھا میرے دوست، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں اگر کچھ ہوتا تو یہ اپنی قسمت لکھ لے کر آتی کہ اے اللہ ایسے گھر میں مت بھیج جو جس کا دیوالیہ نکلنے والا ہے، تو خود برباد ہو گیا، پہلے سے اپنی قسمت صحیح کر لیتی کہ اے اللہ ایسے گھر میں مت بھیج کہ جس گھر میں جاتے اس کا باپ مر جائے گا، کیوں میرے اوپر تانا کوس لوں۔ لیکن دوستو عقیدہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ کوسنا، توہم پرستی اور بد اعتقادی سفر کے تعلق سے بھری ہوئی، اور خاص طور پر اس مہینے میں سفر کے تعلق سے 13 تیزی، سفر کی 13 تاریخ آتی ہے۔ اس تاریخ کو تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے خاص طور پر ہمارے شہر حیدرآباد کے رات کے فجر سے پہلے 13 تاریخ کو بڑے کانوں میں اذان سنے آئے یا نہ سنے آئے، لیکن اٹھتے اٹھتے کانوں میں یہ آواز ضرور سنائی دیتی ہے کہ 13 تیزی کرو۔
اور رات بھر تیاری ہوتی ہے ماشاءاللہ. جیسے کسی کو اہم کام کرنا ہو تو راتوں میں تیاریاں کی جاتی ہے. گھر کی عورتیں رات بھر تیاری کر رہی ہے, انڈے جمائے جا رہے ہیں, دال جمائی جا رہی ہے, فلاں جمائے جا رہے ہیں. بولے کہ تکیے کے نیچے رکھیں گے تو ساری مصیبتیں یہ انڈوں میں یہ دال میں آ کے سمٹ جاتی, اور ساری مصیبت لے جا کے وہ فقیر کے ہاتھ میں دے دیے تو ہم موت تک کے واسطے مصیبتوں سے چھٹکارا پا جائیں گے. یہ انتظار ہوتا ہے. حالانکہ 13 تیزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 13 تیزی کیوں کی جاتی ہے؟ معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اب ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ آج تک ہم کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کسی عالم کو پکڑ کے پوچھے کہ مولانا جب سے جوان ہوا 13 تیزی سنتے ہوئے آ رہا ہوں, آخر یہ 13 تیزی ہے کیا؟ واٹ از دا میننگ آف 13 تیزی, مجھے بتائیے آپ. بولے کہ اس کا تو ٹائم کسی کو ہے نہیں. اب مولانا ہی جمعہ میں بتا دیے تو ان کا احسان, اگر نہیں بتائے تو مرضی آپ کی, آپ نے بتایا قیامت میں آپ کی پکڑ ہونے والی ہے. ہماری تو پکڑ نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہم معلوم کرنا نہیں چاہتے تھے. آپ کو معلوم تھا نا, آپ بتانا. خیر مسئلہ ہے, بتانا پڑے گا. تو 13 تیزی کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا ہے عقیدہ کیا ہے سنیے. اصل عقیدہ ہے, لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ 5 وقت کی نماز, ہاتھ کی تسبیح, جیب کی مسواک, سر کی ٹوپی, ٹخنے کے پائجامے, یہ سب کچھ ہو جائے تو کام بن جائے گا. کام تو بنے گا لیکن عقیدے کی اصلاح کے بغیر نہیں بنے گا. عقیدہ درست نہیں ہے, آدمی صبح سے لے کے شام تک خیرات کر رہا, صدقہ کر رہا, نماز پڑھ رہا, روزہ رکھ رہا, کیا ہونے والا ہے؟ تو عقیدے کا بگاڑ جو ہے انسان کو اعمال کے بگاڑ تک پہنچا دیتا ہے. لہذا عقیدہ صحیح ہونا ہے. تو 13 تیزی کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے مہینے میں 13 دن بیمار رہے تھے. 13 دن بیمار رہے تھے. 13 تیزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سختی. تیزی کا معنی سختی. تو اللہ کے نبی کو مرض میں سختی ہو گئی تھی ان دنوں میں, اس وجہ سے 13 تیزی منائی جاتی ہے کہ 13 تیزی کریں گے. اللہ کے نبی کو مرض کی سختی سے سختی ہو گئی تھی, لہذا یہ بلاؤں والا, مصیبتوں والا دن ہے. 13 تیزی کا جو دن ہے, چونکہ نبی علیہ السلام مریض ہو چکے تھے, بیمار تھے, لہذا تمام بلائیں اس کی ہٹانے کے واسطے یہ کام کرنا ہے. ایک بات یہاں پر ہم کو رک کر غور کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت اس دنیا سے وصال ہوا وہ کون سی تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول تھی, جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمائے. آپ 13 دن بیمار رہے, اس کو تو علماء نے لکھا ہے. بخاری کی شرح فتح الباری اور فتح الباری کے مصنف علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مرض کے جو ایام تھے وہ 13 دن تھے. اس میں تو کسی کو شک نہیں. وہ 13 دن تھے کون سے؟ ربیع الاول کے دن, شروع کے ربیع الاول کے دن تھے یا پھر سفر کے ابتدائی دن تھے؟ اس میں مسئلہ ہے. تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو ربیع الاول کی ابتدائی دن اور سفر کے آخری دن, ان دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار رہے. سفر کے ابتدائی دنوں میں آپ علیہ السلام کا بیماری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان دنوں میں بیمار تھے, جس بنیاد پہ 13 تیزی کی جاتی ہے. لہذا اس اعتبار سے غلط. اور دوسرا مطلب وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریزن بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام بیمار تھے, آپ کا مرض سخت ہو گیا تھا, اس بنیاد پر 13 تیزی کی جائے تو سوال یہ ہے کیا بیماری منحوس ہوتی ہے؟ کیا آدمی کا مریض ہونا منحوس ہوتا ہے؟ کیا آدمی میں بیماری کا آ جانا یہ نحوست والا عمل ہو سکتا ہے؟ میں بولوں گا تو نہیں چلے گا, آپ بولیں گے تو بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ میری آپ کی چلنے کی یہ دنیا کی جگہ ہے ہی نہیں. میری اور آپ کی چلنے کی جگہ تو وہ جنت ہے, اگر اللہ ہم کو نواز دے وہاں چلے گی ہماری, یہاں نہیں چلے گی. پھر کس کی چلے گی تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. پھر آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ بتائیے کہ آخر بیماری میں نحوست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو ہم پوچھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام سے
کیسے پوچھیں گے؟ آپ کی حدیثوں کے واسطے سے پوچھیں گے کہ بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی ایسا فرمان موجود ہے جس میں آپ نے بیماری کے تعلق سے کچھ فرمایا ہے؟ تو ہمارے پاس موجود ہے۔ ام سائب رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں، بیمار پڑ گئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ بڑا بخار آ گیا ہے۔ بخار کو ملامت کر رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ام صاحب بخار کو ملامت مت کرو، بخار کو بلا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ بخار تمہارے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے آگ میں لوہے کو ڈالنے سے آگ لوہے کے زنگ کو جھڑکتی ہے۔ جیسے لوہے کا زنگ نکل جاتا ہے آگ میں ڈالنے سے، جیسے کاغذ اور کچرا اور پیپر جل جاتے ہیں آگ میں ڈالنے سے، ایسے تمہارے گناہوں کو یہ بیماری اور یہ بخار جھاڑ دیتا۔ تو معلوم ہوا بیماری میں کیا ہے؟ کوئی نحوست نہیں ہے، بیماری میں نحوست نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایک کانٹا بھی کسی مسلمان کو چبھتا ہے، ایک کانٹا اگر کسی مسلمان، مثال دے کر بتایا، ضروری نہیں ہے کہ کانٹا چبھا تو ہی حدیث کا یہ مطلب فٹ ہونے والا ہے، مراد یہ ہے کہ چھوٹی سی تکلیف بھی اگر کسی مسلمان اور مومن کو دنیا میں پیش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس ایک چھوٹی سی کانٹے یا چبھنے پر یا چھوٹی سی تکلیف کے ملنے پر گناہوں کے جھڑنے کا اللہ سلسلہ جاری کر دیتا ہے، ایک چھوٹی سی تکلیف کے ملنے پر۔ تو آپ بتائیں کہ اگر بیماری میں نحوست ہوتی تو پھر آدمی کو تکلیف آنے کی وجہ سے کیا اس کے گناہ جھڑتے؟ نہیں جھڑتے۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ بیماری میں نحوست نہیں ہے۔ تو یہ جو تیرہ تیزی کی جاتی ہے یہ غلط، کیوں غلط؟ جو ریزن اور جو دلیل دی گئی تھی، ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار تھے، وہ غلط، دوسری بیماری کی وجہ سے یہ دن منحوس ہے، یہ بھی غلط۔ لہذا تیرہ تیزی غیر اسلامی عمل ہے، غیر اسلامی عمل، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مصیبتوں کا پریشانیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ہر دن خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے، شر نہیں ہے۔ اگر شر ہوتا تو کس میں ہوتا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ سے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے، اسی قرآن کی گواہی میں ہم سن لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج بڑا منحوس دن ہے، اگر کسی کاروباری کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو وہ بولے گا میری صورت تو بہت اچھی ہے بھائی، آج کس کی صورت دیکھا تھا کہ صبح میں گراگی نہیں ہے؟ ارے بھائی تو یہ تو بول سکتا ہے میرے بھائی، میرے کو کیا ہوگا کہ نہیں، آگے والے کے اوپر وہ بھی بولے گا آج کس کی صورت دیکھا تھا کہ بھائی آج کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے۔ اگر کسی کا کام نہیں بن رہا بولے گا صبح سے ایک کام نہیں بن رہا، صبح اٹھتے ہی کس منحوس کی صورت دیکھے دے گی۔ بہت سارے لوگ تو اپنی دیکھ لیتے آئینے میں جا کے، لیکن بھول جا رہے ہیں کہ بھائی اپنی صورت دیکھ لیا تھا۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ یاد کیجئے قوم عاد کو، یاد کیجئے حضرت ہود علیہ السلام کے اس زمانے کو جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت ایمان دی تھی، دعوت توحید دی تھی، دعوت رسالت دی تھی، تو ان کی قوم نے انکار کیا۔ انہوں نے سمجھایا، انہوں نے ان کو بتلایا کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے، اس کو مانو، اس پر چلو، اپنی منمانی مت کرو، اپنی مرضی کی زندگی مت گزارو، اپنی منچاہی زندگی مت گزارو، اپنے آپ کو رب کا غلام بناؤ، اپنے آپ کو نبی کے حکموں کا تابع بناؤ۔ ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا اور وہ لوگ اپنی مستی میں، اپنی منمانی میں، اپنی عیش میں، اپنی عشرت میں زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کے اوپر ہواؤں کے ایسے جھونکے بھیجے جس کی وجہ سے وہ زمینوں سے اکھاڑ دیے گئے، ان کے اوپر بارشیں کی گئی، ان کے اوپر طوفان لایا گیا، ان کے وجودوں کو مسمار کر دیا گیا، ان کے وجود کو زمین سے ختم کر دیا گیا، ان کے وجود کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ لیکن کس دن؟ فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے منحوس دن میں۔ کس دن میں؟ منحوس دن میں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دن کو منحوس کہا گیا، یہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے اعمال بد کے نتیجے میں اس قوم کے لیے یہ دن منحوس تھا، نہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کے لیے اور نہ ان کے فرما بردار امتیوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اوقات میں، اعمال میں، ایام میں، چیزوں میں، کاروبار میں، جتنی چیزوں میں اگر نحوست آ سکتی ہے تو وہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے۔
حقیقت میں کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالی کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے اگر ہماری زندگی پریشانیوں کا شکار ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اعمال کا صلہ ہے، نہ کہ دن خراب ہے، نہ کہ مہینہ خراب ہے، نہ کہ وقت خراب ہے، بلکہ میرے اعمال خراب ہے. اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث بیان فرمائی جس میں آپ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جتنے نفوس آئیں گے، جتنی عقول آئیں گی، جتنی سوچیں آئیں گی، جتنی فکریں آئیں گی، جتنے سوالات اٹھائے جائیں گے، ان تمام کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اسی 1500 سال پہلے دلوا دیا جو قیامت تک آ سکتے. پہلے فرما دیا کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے. فرمایا لا شؤما، کہ نحوست کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، نحوست کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر فرمایا اگر نحوست ہوتی، فرض کر لیجئے اگر نحوست ہوتی، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی جس کو ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. ایسے ہی یہ حدیث بھی ہے. اگر نحوست ہوتی تو کس میں ہوتی؟ وقد يكون في الدار والفرس والمرأة او كما قال علیہ السلام. اگر نحوست ہوتی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے میں نحوست ہوتی. پوری دنیا میں اگر کوئی جانور اس لائق ہے کہ اگر نحوست اس میں اللہ رکھتا تو گھوڑے میں رکھتا. اب کیوں فرمایا؟ وہ وجوہات کا یہ وقت نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں اس سے جا کر پڑھنا پڑیں گا تب معلوم کرنا ہے، اب ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. دوسری چیز فرمائی، ایک فرمایا الفرس گھوڑا، دوسرا فرمایا البیت گھر. اگر نحوست ہوتی تو گھوڑے میں اور گھر میں ہوتی. اور تیسری چیز فرمایا اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، المرأہ. تین چیزوں میں، گھوڑا، گھر، عورت. کیا مطلب نکلا اس حدیث کا؟ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، لیکن نحوست نہیں ہے. لیکن نحوست نہیں ہے، ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، لیکن اللہ نے نحوست رکھی ہی نہیں. اتنی بات ختم ہو گئی. یہاں پر جو عورت کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہم کو تھوڑا تفصیل سے سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ عورت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا خاص طور پر؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں نا، مرد بھی تو کہہ سکتے تھے، بچہ بھی کہہ سکتے تھے، بہت ساری چیزیں تھی. نہیں، خاص طور پر فرمانے کی وجہ کیا ہے اس پہ آپ غور کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، آپ جب ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، زمانے جہالت میں، زمانے جاہلیت میں ایسے حالات تھے کہ شاید دنیا میں جتنا زیادہ عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا اتنا کسی کو نہیں سمجھا جاتا تھا. سب سے زیادہ اگر حقیر، سب سے زیادہ چیپ اور سب سے زیادہ گری ہوئی اگر کوئی چیز ان کی نظروں میں تھی تو وہ عورت تھی. حال یہ تھا، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو حیثیت ایک انسان اپنے گھر میں ڈسٹ بن کو دیتا ہے اتنی بھی حیثیت عورتوں کو نہیں دیتے تھے زمانے جہالت میں. اور حال یہ تھا کہ جب عورت ناپاکی کے دنوں میں آ جاتی اور ناپاکی کے ایام میں آ جاتی تو کیا کرتا تھا گھر کا آدمی؟ عورت کو گھر سے الگ رکھ دیتا، نہ گھر کے برتن کو چھونے دیتا، نہ گھر کے سامان کو چھونے دیتا، نہ خود اس سے بات کرتا، نہ خود اس کے قریب جاتا. یہ تھا عورت کا مقام. اتنا زیادہ ان کی نگاہوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ بھرا ہوا تھا کہ عورت کو اللہ نے جو قدرتی طور پہ یہ ایام رکھے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ سارے وجود کو ناپاک سمجھ کے اس کو بات کرنا، اس کے چھینا، اس کے قریب جانا، اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ حال تھا عورتوں کی عزت کا، عورتوں کے مقام کا زمانے جہالت میں. اور سنیے،
قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جب اس زمانے جہالت کا حال یہ تھا کہ ان کے گھرانوں میں لڑکے پیدا ہوتے، بیوی کو حمل ہوتا اور بچے کی پیدائش کا مسئلہ اور مرحلہ پیش آ جاتا اور لڑکے کا وجود ہوتا تو ان کے چہرے خوشی سے کھلکھلاتے تھے، لیکن جب حمل ظاہر ہوتا اور ان کی نگاہیں پڑتی کہ بچی ہے تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا تھا، ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ یہ اس صفت میں تو ہمارے ہندوستانی مسلمان ماشاءاللہ سے بالکل ان کے برابر چل رہے ہیں، اس صفت کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی بڑے بڑے 5 وقت کے نمازی، 5 ٹائم مسواک کرنے والے، سر پہ ہمیشہ ٹوپی پہننے والے، تجارت میں سچ بولنے والے، ہمیشہ دین کی بات کرنے والے، ہسپتالوں میں بچیوں کی پیدائش میں چہروں کو اتار کر باہر نکلتے ہیں۔ پہلے کہ یہ کیا ہے بھائی، پھر بچی ہو گئی، جبکہ اللہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے، اس لیے کہ دین نہیں جانتے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ میں دیندار ہوں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، اس لیے کہ اگر دیندار ہوتے، دین جانتے تو میرے اور آپ کے سرکار کی اس حدیث کو جانتے کہ سرکار مصطفیٰ بیٹھے ہیں، ساتھ میں صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ فلاں گھر میں اجالا کیوں نظر آتا ہے، آخر اس گھر میں کیا ہوا ذرا جا کے معلوم تو کرو۔ صحابہ گئے، جا کر معلوم کیا، آ کر سرکار کو فرمایا کہ یا رسول اللہ اس گھر میں رات میں لڑکی پیدا ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہو رہی تھی، اسی لیے وہ گھر چمک رہا تھا۔ اگر یہ جانتا آج کا مسلمان تو بچی کی پیدائش پہ روتا یا خوش ہوتا کہ اب تو رحمت میرے گھر میں آئے گی۔ ارے پیسہ کیا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی کھلائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے۔ تم کیا خود اپنے آپ سے کھا رہے ہو؟ تم کو بھی تو ہم کھلا رہے ہیں، تمہارے بچوں کو ہم ہی کھلائیں گے۔ ڈرنے کی بات کیا ہے؟ لوگ بڑا ڈر رہے ہیں کہ بات مہنگائی ہو گئی۔ پہلے اپنے یقین کو درست کریں، بعد میں کمائی کی فکر کریں، پہلے یقین کو درست کریں کہ مہنگائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کھلانے والا ہے، کون کھلانے والا ہے؟ اسی لیے سید الطائفہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ساری زمین لوہے کی بنا دی جائے اور سارا آسمان لوہے کا بنا دیا جائے اور کوئی ایک درخت بھی نہ ہوگے، ایک پتا بھی نہ ہوگے، ایک اناج کا دانہ بھی نہ ہوگے، تب بھی ہم کو یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہم کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے، ہے یہ یقین؟ لیکن نہیں صاحب، کیسا ہوگا؟ ارے میرے دوستوں، اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا تو اللہ چونٹیوں کے بل سے کھلاتے ہیں، چوہوں کے بل سے کھلاتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو کہاں سے کھلاتے ہیں، یقین کی بات ہے۔ تو خیر، لڑکیوں کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، لڑکیوں کو وہ لوگ پیدائش پر افسوس مناتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ مرد عورتوں پر اتنا ظلم کرتے کہ جس کی حد نہیں ہوتی۔ اور حال یہ تھا زمانے عرب کی جہالت کا کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا، شوہر مر جاتا، شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جو بیوی ہوتی وہ میراث میں تقسیم ہوتی تھی، اس کی بیوی میراث میں تقسیم ہوتی تھی۔ آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ یہ زمانے جہالت عورت کو عزت دے رہا یا ذلت دے رہا۔ اور حال یہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد خود اپنی ماں سے بیٹا شادی کر لیتا تھا، یہ حال تھا زمانے عرب کی جہالت کا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ ماؤں کو عزت کی ان بلندیوں پر پہنچایا، کائنات کی کوئی چیز تصور نہیں کر سکتی تھی کہ عورت کو یہ مقام بھی کوئی دے سکتا ہے۔ اتنی گری ہوئی چیز ہم سمجھ نہیں پائیں گے پوری طریقے سے جب تک کہ ہم زمانے جہالت کی ذلت کا ہم اندازہ نہیں کریں گے کہ عورت کو کتنا ذلیل سمجھتے تھے۔ جب اس ذلت کو سمجھیں گے تو اسلام کی عزت سمجھ میں آئے گی۔ کتنا ذلیل سمجھتے تھے عورت کو، کتنا ذلیل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا تعجب ہے اس آدمی پر جو دن میں اپنی بیوی کے جسم پر کوڑے برساتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا اور پیٹتا ہے اور پھر رات میں اسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیویوں کو نہ مارو، اور یہ درس دیا کہ عورت کے گال پر اپنے ہاتھ کا استعمال نہ کرو، مارنا بھی ہے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ۔ جسم کے دوسرے حصوں پر مارو ایسا کہ اس کو اذیت نہ ہو،
درد نہ ہو. عورتوں کو عزت دی بیویوں کو. فرمایا بیٹیوں کے بارے میں, بہنوں کے بارے میں, جو کوئی اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح کرے گا اور اس کی اچھی تربیت کرے, اس کی جوانی میں نکاح کی فکر کر کے اسے اس کے شوہر کے حوالے کرے گا, آپ نے فرمایا میں اور وہ کل جنت میں اس طرح رہیں گے. 2 انگلیوں کو ملا کر بتا, اس طرح جنت میں رہیں گے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے کیونکہ جنت کے شوقین تھے, دنیا جنت کے شوقین تھے. فکر پیدا ہو گئی کہ یا رسول اللہ اگر کسی کو 2 بیٹیاں ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ آفر صرف 3 بیٹیوں والے کے لیے ہے یا 2 کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, جس کی 2 بیٹیاں ہوگی اس کے لیے بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہے اس کو بھی یہ انعام ملے. بیٹیوں کو عزت دی, بہنوں کو عزت دی, ماؤں کو عزت دی, بیوی کو عزت دی. 4 طرح سے عورت کسی مرد کی رشتہ دار بنتی ہے, اس 4 رشتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عزت دی. مسلمانوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی. اتنی عزت دیتے عورتوں کو, کیا ضرورت ہے بھائی اتنی عزت دینے کی؟ اسلام کے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی زمانے جہالت کی جو عرب کی اسلام, عرب کی عورت کو دیے جانے والے مقام کی حیثیت تھی, وہ دھیرے دھیرے پھر سے ریورس آنے شروع ہو گئی. پھر سے کیسے ہوئی شروع؟ لوگوں نے پروپیگنڈے شروع کر دیے. بولے کہ صاحب عورت کے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, بالکل آپ جنت بتا رہے ہیں, لیکن یہ کیا چیز ہے؟ ماں ہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا وہ کہیں پڑھا نہیں سکتی؟ کیا وہ جاب نہیں کر سکتی؟ کیا گھر کی 4 دیواروں میں بند رہے گی؟ عورت کو گھٹ گھٹ کر مرنا پڑ رہا ہے. لہذا آزادی نسواں کا پرفریب نعرہ مغرب کی کلیساؤں سے اٹھا اور امریکہ کی کلیساؤں سے اٹھا اور باہر کے خلیجی ممالک کی کلیساؤں سے اٹھا اور ہندوستان کا ہر گھر اس کا دیوانہ بن گیا. شہر کے بیشتر گھرانے, مسلمانوں کی اکثریت دھیرے دھیرے اس زہر کو خوشی خوشی پی رہی ہے کہ بولے کہ نہیں صاحب بات تو صحیح ہے, کہیں کو بٹھانا عورت کو گھر میں. اب پہلے بولتے کام نہیں رہتا تھا ان کا, بیٹھ گئے بھائی پہلے کے لوگ, آج کیسے حالات ہے؟ لہذا آئیے آفس پہ بیٹھیے, جاب کریے, شاپنگ مال میں بل بنائیے, وہاں کھڑے ہوئیے, باہر چلیے, فلاں چلیے, فلاں چلیے. تھوڑا پیچھے جائیں, جو ذلت عرب کے لوگ اور زمانے جہالت نے عورت کو مقام دیا تھا اس مقام پہ غور کریں. پھر جو مقام اسلام نے دیا تھا کہ عورت کو 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیا, فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھی رہو, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, گھروں سے باہر نہ نکلو, اگر نکلو برقعے میں, پردے میں چھپ کر ضرورت کے اعتبار سے نکلو. تو اسلام نے عزت دی. مغرب نے کیا کیا؟ اسلام دشمنوں نے عزت کے اس لباس پہ اتارا. اب آپ نتیجے پر غور کریں, اسلام نے جب عورت کو عزت دی تھی تو رزلٹ کیا نکلا؟ اور آج جب مغرب آزادی نسواں کا پرفریب نعرہ لگا کر عورتوں کو بازاروں میں گھسیٹ رہا ہے, آج کیا رزلٹ نکل رہا ہے؟ اور ہوگا کیا؟ اخیر میں پھر عورت ہی پٹے گی. یہ نہ سمجھیں کہ عورت کو عزت مل رہی ہے. نتائج پہ غور کریں. ماں جا رہی ہے جاب کے لیے, باپ جا رہا ہے جاب کے لیے, اور بچہ ہے بیبی ہوم میں. پیدا تو کیا ہے ماں نے, دودھ پلاتی ہے پیسے دے کر ایک بیبی ہوم سینٹر سے, اور بچے کو پیدا کیا ہے ماں نے, تربیت کر رہی ہے دوسری عورت. پیدا کیا ہے ماں نے, کھلاتی اور پلاتی ہے دوسری عورت. پیدا کیا ہے ماں نے, اور گود میں کھیلتا ہے بچہ دوسری عورت کے. کیا ہوگا؟ اسکول جائے گا, پڑھے گا, تعلیم حاصل کرے گا, اخلاق نہیں ہوں گے. کیوں؟ ماں جیسی تربیت کر پائے گی کوئی نہیں کر پائے گا, کوئی نہیں کر پائے گا. اسے ماں کی ممتا نہیں ملی. اب بڑا ہوگا اور آوارہ بنے گا, شودے باز بنے گا, لڑاکو بنے گا, جیسا بھی بنے گا, پھر معاشرہ کہے گا اگر ماں تربیت کرتی تو ایسا نہیں ہوتا, اگر ماں تربیت کرتی تو ایسا نہیں ہوتا. عورت کو عزت کے نام پہ گھروں کے باہر نکالا, آخر میں پھر ذلیل کریں گے. اسلام نے عورت کو عزت دی. دوستوں, عورتوں کو اسلام نے بوجھ تم اوپر نہیں ڈالا کہ تم گھر کے باہر جا کر محنت شاقہ کرو, بلکہ فرمایا تم اپنے گھر کو جنت بناؤ, اپنے گھر میں رہو.
شوہر کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، بھائی کی خدمت کرو، اولاد کی تربیت کرو، اپنے گھر کو جنت بناؤ. لیکن مغرب کی آواز پر کتنے مسلمانوں نے لبیک کہہ دیا. لیکن نہیں صاحب بات تو صحیح ہے. اب جا کر عورت 8-10 گھنٹے محنت کر رہی ہے، فطرت کے خلاف ہے. فطرت کے خلاف. اللہ نے جو فطرت بنائی ہے عورت کی، اس کے کاموں کے اعتبار سے جتنا وہ کر سکتی تھی اللہ نے اس اعتبار سے اس کا وجود بنایا تھا. لیکن آج دنیا فطرت کے خلاف جا رہی ہے. جو فطرت کے خلاف جاتا ہے اللہ اس کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، برباد کر کے رکھ دیتا ہے. کیا کر دیا لوگوں نے؟ عورتوں کو گھروں سے باہر لائیے. کیوں؟ ڈرائیونگ کرے گی، مرد کے ساتھ چلے گی تو بہت اچھا رہے گا، بہت اچھا دکھے گا. کیوں عورت پیچھے رہنا؟ عورت کو سڑکوں پہ لایا گیا. نتائج کو دیکھ لیں. جب عورتیں گھروں میں رہتی تھی تو اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کہیں کیا نوجوانوں کی آنکھوں سے اتنا بدنگاہی ہوتی تھی؟ کتنے لوگ بچ جاتے تھے؟ بچنے والا بچ سکتا تھا. مغرب نے عورتوں کو سڑکوں پہ لایا، اسلام دشمن طاقتوں نے عورتوں کو سڑکوں پہ لایا. اور یہ تو دین ہے ہمارے بہت سارے مسلمان گھرانوں میں رہنے والے ہر ایک کے دل پسند اور ہر ایک کے چہیتے اور ہر ایک کے من پسند شیطان کے آلہ کار ٹی وی کی. اس میں دیکھ رہے ہیں صاحب، پہلے کہہ رہے ہیں انہیں شارٹ پہن کے جا رہی کتنا اچھی دکھ رہی، انہیں جینس پہن رہی کتنی اچھی دکھ رہی، انہیں 2 ویلر چلا رہی کیا زبردست دکھ رہی ہے، 4 ویلر چلا رہی کیا زبردست دکھ رہی ہے. تو جتنے امپاسبل چیزیں ہم سوچتے تھے، ارے نہیں بھائی عورت کیسے گاڑی چلائے گی، پیچھے بیٹھتی ہے وہی ڈرتے ڈرتے بیٹھتی ہے، کیسے چلائے گی؟ دکھایا گیا کہ یہ امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے. دیکھو نا بھائی پاسبل ہے، یہی تو چلا رہی ہے فلم میں، ڈرامے میں، سیریل میں. دیکھ کر لوگوں کو سمجھ میں آ رہا کہ ہاں صاحب چلا سکتے ہیں. تو عورت کو میرے دوستوں ذلیل کیا، عزت نہیں دی. اسلام نے عورت کو عزت دی. اسلام نے عورت کو پردے میں رکھا، برقعے میں رکھا، سر کو چھپایا، چہرے کو چھپایا، اس کی عزت کو بلند کیا. اسے اسلام نے ہیرے سے زیادہ مقام دیا. جو مقام ہمارے گھرانوں میں ہیرے اور سونے اور چاندی کا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسلام نے عورت کو عزت دی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسلام دشمن طاقتوں نے عورت کے سر سے دوپٹے کو چھینا، جسموں سے لباسوں کو چھینا. اور آج دیکھیں برہنہ اور بے شرم بن کر کتنی عورتیں پھر رہی. نتائج میں غور کر لیں، رشتے آ رہے ہیں لڑکیوں کو. کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو شریف نہیں ہیں. میں شریفوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ تو ان کی مدد کرتا ہی کرتا ہے. جو مغرب کے راستے میں چل رہی ہیں، عمریں گزرتی جا رہی ہے اور بس گھومنا اور پھرنا ان کا کام. کون کرے گا شادی؟ نتائج پہ غور کرے. ارے یہ تو جسم کو کھلا رکھ کے پھرنے والی ہے، کون شادی کرے گا اس سے؟ کون اپنی بیٹی دینے کو تیار، کون اپنا بیٹے دینے کو تیار ہے؟ لیکن اسلام نے جو عزت دی تھی، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بلال کو اپنی بیٹی کون دے گا؟ کوئی صاحب نہیں کھڑا ہوتا، اس لیے کہ بلال حبشی دیکھنے میں کالے کلوٹے تھے، غلام تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دیر بعد فرمایا، ہاتھ تکرار فرمایا، کون ہے جو اس جنتی کو اپنی بیٹی دینے کو تیار ہے؟ صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی دوں گا، میں اپنی بیٹی. یہ تھا صحابہ کی زندگی کا حال. تو دوستوں آج جو حالات چل رہے ہیں یہ زمانے جہالت سے نکلے ہوئے. تو زمانے جہالت کے لوگوں میں جو خرافات تھے اور جو ان کے یہاں بدشگونی اور بدفعلی اور منحوس سمجھنے کے خیالات تھے، جتنے سفر کے تعلق سے آپ نے سنے، ایک خیال تھا یہ عورت کے بارے. اور آج جو مسئلہ سول کوڈ میں چل رہا ہے یہ بھی اسی زمانے جہالت کی جھلک ہے. عزت نہیں دے رہے عورتوں کو. عورتوں کو حق طلاق دینے کی بات کرنا عورتوں کے اوپر ظلم ہے، زیادتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ میں لگام تھامی جائے اور اس کی ازدواجی زندگی کی دھجیاں اڑائی جائے. کوئی خیر نہیں چاہتے. لہذا ہم ان پہلوؤں پر غور کریں اور اس موضوع کو سمجھیں کہ اسلام سے پہلے جو عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو برا سمجھا جاتا تھا، عورتوں کے سلسلے میں غلط خیالات تھے، عورتوں کی ذلت کرتے تھے، عورتوں کو عزت نہیں دیتے تھے، وہی اسلام نے عورتوں کو عزت دی تھی. لیکن آج پھر سے اسی دور کی لوگ نقالی کر رہے ہیں کہ آج عورتوں کو ذلیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر
اگر ہم چاہیں اسلامی تعلیمات کا دامن تھام کر ہم اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑ کر، قرآن سے جوڑ کر، حدیث سے جوڑ کر، علماء سے جوڑ کر، مسجدوں سے جوڑ کر، ممبروں اور محرابوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر دین سے جڑیں گے تو پھر یہ جو سیلاب ہے اسلام دشمن طاقتوں کا، اس کو بہت حد تک ہم لوگ قابو میں کر سکتے ہیں، ورنہ پھر وہ دن دور نہ ہوں گے جس دن آنکھوں سے خون کے آنسو نکلنے کو مجبور ہو جائیں گے اور انسان سوائے افسوس کے اپنے ہاتھوں کو ملنے کے کچھ کر نہیں پائے گا۔ لہذا آج بھی وقت ہے ہم حالات کے تقاضوں کو سمجھیں۔ یہ جو نحوست کا تصور ہے سفر کے تعلق سے، تیرا تیزی کے تعلق سے، آخری چہار شمے کے تعلق سے، ایسے ہی عورت کے بارے میں بھی نحوست کا تصور پہلے بھی تھا اور آج بھی اسی تصور کو بڑے ہی زور و شور کے ساتھ عورت کو ذلتوں کی گہرائیوں میں گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نحوست کے اس تصور غلط سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اسلام عورت کو جو عزت دیا تھا، جس نے اسلام نے عورت کو جو عزت دی، اور آج جو اور مغرب کے جو لوگ اور زمانے جہالت کے جو لوگ عورت کو جو ذلیل کرتے تھے، اللہ ہمیں اس فرق کو سمجھا دے اور عورت کو جو اسلام نے عزت دی اس کی قدر کرنے کی اللہ پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا